بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابو داؤد شریف کی جو کتاب ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ مصنف نے آغاز کتاب میں تسمیہ کا ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ ابتدا بالتسمیہ موافقتاً لکتاب القرآن، قرآن مقدس کی موافقت کرتے ہوئے، جیسا کہ سورہ اقرا کے اندر بسم اللہ ہے اور اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی، تو یہ ترتیب نزولی کی رعایت ہے۔ اور چونکہ حمد کا ذکر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ جامع بن گیا تسمیہ اور تحمید دونوں کو۔ اور یہ جو ابتدا بالتسمیہ ہے یہ موافقت حدیث نبوی کے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر او کما قال، کہ جس کلام کی ابتدا تسمیہ سے نہ ہو تو وہ خیر سے خالی ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا۔ ویسے یہاں پر ایک سوال بھی عموماً ہوتا ہے کہ ابتدا بالتسمیہ کی اگر حدیث ہے تو ابتدا بالتحمید کی بھی تو حدیث ہے، اور وہ جو حدیث ہے خود ابو داؤد شریف میں موجود ہے کتاب الادب کے اندر، کل کلام لم یبدا بحمد اللہ فہو ابتر، کہ جس کلام کی ابتدا تحمید سے نہ ہو تو وہ ابتر ہوتی ہے، خیر سے خالی ہوتی ہے۔ تو مصنف نے خود اپنی ذکر کردہ حدیث کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ بظاہر دو متعارض روایات ہو گئی، ایک روایت تو وہ جس کے اندر ابتدا بالتسمیہ کا ذکر ہے، اور دوسری وہ جس کے اندر ابتدا بالتحمید کا ذکر ہے۔ تو اس کے علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو میں پیچھے آپ کو بتایا ہوں ضمناً کہ تسمیہ کے اندر تحمید کا بھی ذکر آ گیا ہے، چونکہ الرحمن الرحیم یہ صفات جمالیہ پر مشتمل ہے، جلالیہ پر مشتمل ہے، اور حمد اسی کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی۔ اور ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تسمیہ کی حدیث راجح ہے بنسبت حمد کی حدیث کے۔ حمد کی جو حدیث ہے ابو داؤد شریف میں باب الہدی فی الکلام میں مصنف نے اپنی سند سے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کل کلام لم یبدا فی بحمد اللہ فہو اجزم۔ اس روایت پہ خود مصنف نے جرح کی ہے کہ اکثر روات اس کو زہری سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ مرسل وہ روایت ہوتی ہے جس میں صحابی کا واسطہ موجود نہ ہو، اور مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مصنف نے جو صحیح روایت تھی اس کو راجح قرار دیا ضعیف پر۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ابتدا بالتسمیہ خطوط اور تحریرات پر مشتمل ہے، جبکہ ابتدا بالتحمید یہ تقریرات اور خطبے پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
کچھ لکھواتے تو پھر ابتدا بالتسمیہ ہوتی، حمد نہ ہوتی، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں آپ نے لکھوایا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہرقل کی طرف جب آپ نے خط لکھا تو اس کے اندر تھا من محمد رسول اللہ الی ہرقل۔ تو تحریرات کے اندر جو ہے وہ صرف تسمیہ والی حدیث کو لیا گیا ہے، اور خطبے کے اندر جو ہے وہ حمد والی حدیث کو کیا کیا گیا ہے، لیا گیا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ان دو کے علاوہ ایک تیسری حدیث بھی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کل کلام لم یبدا فیہ بذکر اللہ، تو ذکر ایک لفظ جامع ہے جو دونوں کو شامل ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر تسمیہ بھی آ گیا اور یا پھر حمد بھی آ گیا، مقصد ذکر ہونا چاہیے، تو اس مناسبت سے مصنف نے بسم اللہ ذکر کی تو ذکر آ گیا، چاہے وہ حمد کی صورت میں ہو یا تسمیہ کی صورت میں ہو۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ ممکن ہے مصنف نے حمد کو زبان سے پڑھا ہو، سمجھ آ رہی؟ تو ابتدا بالتحمید ہونی چاہیے، چاہے لساناً ہو یا کتابتاً ہو، تو مصنف نے اس کو لساناً پڑھا ہوگا لیکن لکھا نہیں ہوگا، اور یہ ایسے ممکن بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے پڑھتے تھے درود شریف، جب آپ کا ذکر آتا اس کو لکھتے نہیں تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اس مناسبت سے مصنف نے بسم اللہ کے بعد حمد پڑھی ہوگی زبان سے لیکن لکھی نہیں ہوگی۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ بعض نسخوں میں بسم اللہ کے بعد حمد کا ذکر موجود ہے، چنانچہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے اس نسخے کا بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین موجود ہے۔ تو گویا کہ مصنف نے دونوں حدیثوں کے اوپر کیا کیا ہے، عمل کیا۔ 6 جواب آپ کو دے دیے، یاد رہیں گے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعارض پیش کیا جاتا ہے تسمیہ اور تحمید کی حدیث کے درمیان، تو کہتے ہیں کہ اس کی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تعارض ہوتا ہے دو متعارض روایات کے درمیان، اور یہ ایک ہی روایت ہے جس کے متن کے اندر اضطراب ہے، روایت ایک ہی ہے، دو مستقل روایتیں نہیں ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی تعارض پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن بمنزلے دو متعارض حدیثوں کے یہ بن نہیں جاتا ہے، چاہے ایک ہی متن کیوں نہ ہو، تو شاید اسی کو سامنے رکھ کے شراح اس اضطراب کو دور کرتے ہیں۔ اور باقی ابتدائے حقیقی اور ابتدائے اضافی یا عرفی وہ آپ پڑھ رہے ہیں شرح تعظیم میں، تو بسم اللہ کس پر محمول ہے؟ ابتدائے حقیقی پر، اور تحمید کی جو حدیث ہے یہ محمول ہے ابتدائے اضافی یا عرفی پر۔ اس کے بعد مصنف نے آگے لفظ ذکر کیا کتاب الطہارت، اور کتاب الطہارت سے پہلے سند کا ذکر کیا ہے کاتبین نے اور شراح نے، اور وہ سند آپ کے سامنے ہے جس کی یہ الفاظ ہیں اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی، مشہور مصنف ہیں۔ قال اخبرنا الامام القاضی ابو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الحاشمی قال اخبرنا ابو علی محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤی، یہ وہ راوی ہیں ابو علی محمد بن احمد اللؤلؤی، ان کا تعارف اجمالاً ہو چکا ہے مقدمے میں کہ یہی آخری نسخے کے مصنف ہیں
کاتب ہیں ابو علی، جنہوں نے 275 ہجری میں بصرہ کے اندر مصنف سے ابو داؤد شریف کا یہ نسخہ لکھا، اور یہی راجح ہے باقی نسخوں کے اوپر۔ اور ٹوٹل کتنے نسخے تھے؟ 5۔ کتنے تھے؟ 5 تھے۔ بلاد شرق میں یہی نسخہ معروف ہے۔ قال حدثنا ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی فی المحرم سنۃ 75 و 200 275 قال کتاب الطہارت۔ تو سند کو ابتداء میں ذکر کیا تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ حدیث کو بسند پڑھنا چاہیے، بسند علماء سے پڑھنا چاہیے۔ الاسناد من الدین، سند جو ہے وہ دین سے ہے، سمجھا؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اور ہماری جو حدیث ہے، حدیث کی جو سند ہے، اس کے حوالے سے پیچھے گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ کیا سند ہے، تو وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ کتاب الطہارت، باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ مصنف نے اپنی آغاز کتاب کیا کتاب الطہارت سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ سنن کی۔ سنن وہ کتاب ہوتی ہے جو ابواب فقیہ کی طرز پر لکھی جائے۔ فقہ میں چونکہ کتاب الطہارت سے آغاز ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ اور ویسے تو چونکہ ارکان اسلام 5 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ، تو اس کے اندر پھر طہارت کو مقدم کیا جاتا ہے، چونکہ یہ شرط ہے، طہارت نماز کی شرط ہے، اور شرط جو ہے یہ مقدم ہوتی ہے مشروط پر، اور چونکہ یہ شرط ایسی ہے جو مختلف آداب اور مسائل کو مشتمل ہے، تو اس لحاظ سے اس کے لیے گویا مستقل کتاب کا لفظ بڑھانا پڑا، کتاب الطہارت۔ کتاب اور طہارت، کتاب آپ کو پتہ ہے یہ منزل جنس کے ہے، اور ایک ہوتا ہے باب اور ایک ہوتی ہے فصل۔ جنس میں مختلف الانواع چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کتاب جو منزل جنس کی ہے، چونکہ اس کے اندر مختلف الانواع مسائل آئیں گے، اور جو نوع ہوتی ہے اس میں متفق الحقیقت، یعنی ایک ہی قسم کے مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے یا چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ باب کا آتا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے باب۔ اور ایک ہے فصل، فصل کہتے ہیں جدا کرنے والی چیز کو، فصل بمعنی مفصول، تو کوئی خاص جزئی کو ذکر کرنے کے لیے فصل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جنس بن گئی عام، اور فصل بن گئی، باب بن گیا خاص، اور جو فصل ہوتی ہے یہ بمنزل صنف کے اخص ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ الطہارت، طہارت جو ہے یہ طہارہ یطہر یا طاہور یطہر سے ہے۔ اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی اس کا ہے ازالۃ القذورات والحدث، سمجھ آ رہی؟ قذورات اور حدث کا کیا کرنا؟ زائل کرنا، یا یوں بھی کہہ لیں ازالۃ النجاست، نجاست کو زائل کرنا۔ نجاست عام ہے، چاہے حسی ہو یا حکمی ہو، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف طہارت کی یہ ہے کہ ازالہ خبث یا حدث کے لیے آلہ طہارت میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا۔ ازالہ خبث یا حدث کے لیے، یعنی خبث کا معنی حسی نجاست کو زائل کرنا اور حدث کا معنی حکمی نجاست کو زائل کرنا۔ ازالہ
خبث یا حدث کے لیے آلہ تطہیر، 2 آلہ تطہیر جس میں پانی اور مٹی آ گئی، ان میں سے کسی ایک کا کیا کرنا؟ استعمال کرنا۔ سمجھ آ رہی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں۔ نیت کا لفظ بیچ میں نہیں بڑھایا، سمجھ آ رہی؟ چونکہ ہمارے یہاں وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے، تو اس لیے عمومی تعریف یہی ہوگی کہ جس کے اندر بغیر نیت کے طہارت آ جائے۔ باقی بعض جگہوں میں اگر نیت کی ضرورت ہو تو وہ ایک امر آخر ہے۔ بہرحال طہارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ازالۃ القذورات والحدث، ازالۃ النجاست، اور اصطلاحی تعریف ازالہ خبث یا حدث کے لیے 2 آلہ تطہیر میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ پھر یہ جو ازالہ حدث ہے، حدث عام ہے، ایک صغرا بھی ہوتی ہے اور ایک کبرا بھی ہوتی ہے۔ صغرا کے اندر ازالہ حدث وضو کی صورت میں ہوتا ہے اور کبرا کے اندر غسل کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو لفظ طہارت ہے، اس کے اوپر الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے، یہ ساری طہارتوں کو شامل ہے، چاہے وہ وضو کی صورت میں ہو یا غسل کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ دیگر خبث کی صورت کے اندر ہو۔ چنانچہ مصنف حدث اصغر و اکبر کے فارغ ہونے کے بعد ازالہ خبث کا بھی کچھ مسائل ذکر کریں گے اس کے اندر۔ یہ جو طہارت ہے یہ فقہاء کے ہاں ہے، جو تعریف آپ کو بتائی ہے۔ صوفیاء کے ہاں جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طہارت کی 4 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ ایک ہے ازالۃ الحدث او الخبث، حدث اور خبث کا ازالہ کرنا، جو عام آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہے۔ اور دوسری طہارت کی قسم ہے ازالۃ الجسد عن الحرام، کہ حرام چیز سے اپنے جسم کو پاک کرنا، یہ بھی طہارت ہے۔ تیسری ہے ازالۃ القلب عن السر فیما دونہ، یعنی دل کے اندر جو مختلف وسواس ہیں، گناہ ہیں اور خیالات ہیں، ان سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ پاک کرنا۔ ایک ہو گیا ازالۃ الحدث، ایک ازالہ عن الخبث، خبث سے ازالہ کرنا، 2 یہ آ گئی۔ ایک حرام سے اپنے آپ کو بچانا، سمجھ آ رہی؟ اور ایک چیز ہے ازالۃ تطہیر القلب عن السر فیما دونہ، کہ اپنے جو وساوس ہیں ان کو بھی کیا کرنا؟ پاک کرنا۔ تو یہ تقریباً 4 قسمیں ہیں طہارت کی صوفیاء کے یہاں۔ حرام سے بھی بچنا، شبہات سے بھی بچنا، اور ظاہری گندگی سے بھی بچنا، اور معنوی گندگی سے بھی بچنا، یہ صوفیاء کے یہاں کیا ہے؟ طہارت کی اقسام ہے۔ واللہ اعلم۔ باب التخلی عند قضاء الحاجہ، مصنف نے کتاب الطہارت میں اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے آداب سے۔ تقریباً 25 ابواب اور آداب ذکر کیا مصنف نے۔ کتنے آداب؟ 25۔ اور ابن العربی نے تحفۃ الاحوزی میں 30 آداب ذکر کیے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور مصنف نے کتاب کا آغاز بھی آداب سے کیا ہے اور اس کی جو انتہا ہے وہ بھی آداب سے کی ہے۔
آخری جو کتاب ہے وہ ہے کتاب الادب، اور شروع میں ہے کتاب الطہارت، لیکن وہ ٹوٹل ہی کتاب الآداب پر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ یہ اس طرف اشارہ ہو گیا کہ العلم کلہ ادب، کہ علم ہے ہی ادب کا نام ہے۔ علم پڑھے وہ جس کے اندر ادب ہو۔ من لا ادب لہ لا علم لہ، جس کے پاس ادب نہیں تو اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم سے خالی ہے۔ اور جو پہلا باب قائم کیا، باب التخلی عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے لیے دور جانا، تخلی کا لفظ ذکر کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی ایک دقیق اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابتدائی علم کے لیے تخلی شرط ہے، سمجھ آ رہی؟ یکسوئی، توجہ۔ اگر طالب علم ہے، اس کا ذہن منتشر ہے، موبائل میں منتشر ہے، دوستی یاری میں منتشر ہے، کاروبار میں منتشر ہے، غفلت اور وہم کا شکار ہے، تو وہ کبھی بھی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ بس ایک ہی دھن سوار ہو، علم علم علم، اور کچھ بھی نہ ہو، تب جا کے علم سے بندہ مستفید ہو سکتا ہے۔ علم شراکت نہیں برداشت کرتا، سمجھ آ رہی؟ علم شراکت برداشت نہیں کرتا، یہ پوری توجہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں العلم لا یؤتیک بعضا حتی تؤتیہ کلا، کچھ علم تب آئے گا جب تو پورا اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دے گا۔ تو اب آ جائیں آگے، باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے طہارت کا حصول ہوتا ہے نقض طہارت کے بعد، ایسے ہی ہے نا؟ پہلے نقض طہارت ہوگا تو طہارت ہوگی نا۔ تو اس لحاظ سے پہلے نواقض وضو ان کی طرف اشارہ کیا، اور نواقض وضو میں ایک بڑی چیز کیا، بول و براس، بول و براس۔ تو اس لحاظ سے اس کے جو پھر آداب تھے ان کا ذکر کیا۔ تو پہلا ادب کیا ذکر کیا ہے کہ بول و براز کے لیے جانا، تخلی عند قضاء الحاجہ، دور چلے جانا۔ تخلی کہتے ہیں تباعد عند قضاء الحاجہ۔ یہاں پہ مصنف نے تخلی کا لفظ ذکر کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور باب الابعاد وغیرہ کا لفظ نہیں ذکر کیا، اور نہ یہ باب قائم کیا باب ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعدا، جیسے امام ترمذی نے قائم کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ اصل میں اس بات ترجمہ کی بات بھی آگے آئے گی، ابھی بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ سیاہ ستہ کے درمیان، ارباب سیاہ ستہ کے درمیان جو ابواب کا قیام ہے، اس میں سب سے کمال درجے کے ابواب ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ کس کے ہیں؟ امام، فرق بیان کرنے لگا ہوں، فرق ما بین ارباب الصحاح فی عنوان الباب۔ امام بخاری رحمہ اللہ سب سے بہترین باب قائم کرتے ہیں، چونکہ ان کے جو ابواب ہیں یہ اجتہادی طرز پر ہیں، استنباطی طرز پر ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ جو ابواب کے قیام کا ہے وہ ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا، چونکہ امام مسلم نے تو باب قائم کیے ہی نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ادھر باب بنتے نہیں ہیں، باب بنتے ہیں لیکن انہوں نے رکھے نہیں ہیں۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، تو ہے وہ ابواب ہی کی طرز پر ہے، لیکن انہوں نے قائم نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے وہ آپ مسلم میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں قائم کیے، اس کو یہاں پہ نہیں چھیڑتے۔ جنہوں نے قائم کیا ان میں دوسرا درجہ امام ابو داؤد کا ہے، کیونکہ ان کے جو ابواب ہیں یہ بھی اجتہادی اور فقہی ذوق پر مبنی ہے۔ تیسرا درجہ امام نسائی کا،
بلکہ ان کے جو ابواب کی ترتیب ہے بعض اوقات امام بخاری کے قریب قریب ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام بخاری کے جو ابواب کا قیام میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اس کو حل کرنے کے لیے لام الدراری وغیرہ میں 70 اصول بیان کیے ہیں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے، سمجھ آ رہی؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی کچھ اصول بتائے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، تو یہ اس لیے تاکہ بخاری شریف حل ہو جائے۔ عام سادہ انداز ہے ترمذی کا، سمجھ آ رہی کہ ابواب کا انعقاد تقریباً بلفظ الحدیث ہوتا ہے۔ ویسے اس بات ترجمہ کا ذکر آپ کو بتاؤں گا کہ 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ابن ماجہ جو ہے اس کا ابواب کا جو انداز ہے قائم کرنے کا وہ بھی سادہ سادہ ہوتا ہے۔ ابواب کا معنی خیال رکھیں، باب کا معنی یہاں پر ہے عنوان، سمجھ آ رہی؟ تخلی عند قضاء الحاجت کا یہ عنوان ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مصنف جو ہے آگے جتنے بھی ابواب ذکر کر رہے ہیں، اب آج میں نے ابھی جو بات کی وہ یہ کی ہے کہ مصنف نے ترجمۃ الباب بلفظ الحدیث نہیں نقل کیا، بلکہ ایک گناہ استنباط کی شان اس کے اندر پیدا کی ہے۔ اور اب وہ اگلی بات کر رہا ہوں کہ مصنف کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابواب کا قیام خارجی طرز کے مطابق کرتے ہیں، یعنی ترتیب ذکری کو ترتیب واقعی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو چونکہ وضو کے لیے بندہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تخلی کرتا ہے۔ فقہا بھی کہتے ہیں کہ بندہ سب سے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، ذہناً یکسو ہو جائے، پھر نماز کے لیے آئے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے تخلی کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو فقہا بھی یہ کہتے ہیں، اور دوسرا عموماً ایسے ہوتا بھی ہے کہ بندہ پہلے قضاء حاجت کرتا ہے، بعد میں بندہ طہارت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ اس طہارت کے حصول کا ایک سبب یا اس کی ایک شرط ہے، جو کچھ بھی کہ اس مناسبت سے سب سے پہلے پھر یہ باب قائم کیا، باب التخلی عند قضاء الحاجت۔ اچھا، ہر باب کے شروع میں تقریباً ہم چند باتیں مختلف طور پر منتشر طور پر ذکر کرتے ہیں، کبھی مربوط طرز پر اور کبھی منتشر طرز پر۔ ایک ترجمۃ الباب، اثبات ترجمۃ الباب، سمجھ آ رہی؟ ایک باس ہوتی ہے، چند ابحاث ہوتی ہے ہر باب میں۔ ایک ہوتی ہے ترجمۃ الباب کے حوالے سے، ایک ہوتی ہے سند حدیث کے حوالے سے، ایک ہوتی ہے متن حدیث کے حوالے سے، ایک ہوتی ہے فقہ الحدیث کے حوالے سے، جس کے اندر کچھ اختلافی جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور 5ویں نمبر پر متفرقات اور اشتات، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر جو خارجی کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو تقریباً 5 بحثیں ہر باب کے اندر آئیں گی، مرتب طور پر یا منتشر طور پر۔ کتنی بحثیں؟ 5 بحثیں۔ پہلی بحث کون سی ہے؟ اس بات ترجمہ کے حوالے سے، ترجمۃ الباب کے حوالے سے، اور دوسری بحث ہوتی ہے کس کے حوالے سے؟ سند حدیث کے حوالے سے۔ تیسری بحث آئے گی متن حدیث کی، چوتھی بحث فقہ الحدیث، اور 5ویں از قبیل متفرقات اور اشتات کے حوالے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ حدیث کو پڑھتے ہیں، لیکن حدیث یہ جو سامنے لکھی ہوئی ہے یہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو کتاب الادب کی جو حدیث آپ کو میں نے کہا کہ یہ کھولیں، باب فی الرحمتی والی، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ باب فی الرحمہ، یہ حدیث نمبر ہے 4940۔
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا مسدد و ابو بکر بن ابی شیبۃ المعنى قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی قابوس مولا لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو وقال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث ہے یہ مسلسل بالاولیت کے قبیل سے ہے۔ مسلسل بالاولیت وہ حدیث ہوتی ہے کہ استاذ جب حدیث پڑھائے تو سب سے پہلے جو حدیث اپنے تلامذہ کو پڑھائے تو یہ حدیث پڑھائے، ایسی حدیث کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جب ہم نے مشکوٰۃ شریف پڑھی تھی اپنے استادوں سے، استاذ مکرم حضرت مولانا عبداللہ صاحب آف ہری پور، ان سے، تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ حدیث پڑھائی تھی اور سنائی تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ حدیث ہم تک ایسے پہنچی ہے، اس کا تسلسل، اور ایسے ہی حضرت الشیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، ان سے بھی مسلسلات کی جو اجازت حاصل ہے، چند مسلسلات کی مجھے، اس کے اندر یہ حدیث بھی شامل ہے، مسلسل بالاولیت۔ تو انہوں نے بھی جب احادیث کی اجازت دی تو سب سے پہلے اس حدیث کی اجازت دی، اور یہ حدیث پڑھ کے کیا کی ہمیں سنائی ہے۔ اس کے تسلسل میں گو کہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ تسلسل جو ہے یہ آخر تک ہے، یہ صرف سفیان راوی تک ہے۔ قال حدثنا سفیان، تو اکثر کی اگرچہ یہ رائے ہے کہ یہ تسلسل سفیان تک ہے، سمجھ آ رہی، اس کے بعد نہیں ہے، سمجھ آ رہی، لیکن بہرحال علماء کی کثیر تعداد اب بھی اس کو مسلسل بالاولیت میں شامل کرتی ہے، اگرچہ حقیقی نہ بھی ہو، کسی ایک حد تک ہو، تب بھی یہ مسلسلات میں سے ہے، چونکہ اس کی مجھے بھی اجازت تھی حاصل مسلسل بالاولیت کی، اسی انداز سے کہ سب سے پہلے اسی کو پڑھا گیا ہے، تو اس مناسبت سے میں نے بھی آپ کے سامنے یہ مسلسل پڑھ کے سنائی ہے، اور اس کی آپ کو گویا کہ اجازت ہوگی اس باب میں کہ یہ سب سے پہلی ہے حدیث ہے جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اب آ جائیں کتاب کے شروع میں، باقی جو اس حدیث کی بات ہوگی وہ اپنی جگہ پر آئے گی۔ وبی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ بن قعنب القعنبی قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن محمد یعنی ابن عمرو عن ابی سلمۃ عن المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد۔ تو پہلی بات کس اعتبار سے ہے؟ اس بات ترجمہ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا ترجمۃ الباب وفیہ اثباتہ، تو ترجمۃ الباب جو باب کا عنوان تھا اس کے اوپر بحث ہو گئی ہے، باب التخلی عند قضاء الحاجت، اس کے اوپر میں نے بحث کر دی ہے کہ عنوان قائم کیا کیا ہے اور اس عنوان کا کیا مقصد ہے اور اس عنوان سے کیوں ابتدا کی ہے۔ باقی اس بات ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلی حدیث میں کیا ہے، نبی علیہ السلام جب گئے بیت الخلاء میں تو ابعد، آپ دور چلے گئے، سمجھ آ رہی، تو ابعاد جو ہے اس کو تخلی لازم ہے، سمجھ آ رہی۔ تو دیکھیں ترجمۃ الحدیث اس بات ترجمہ یہ بلفظی نہیں ہے، سمجھ آ رہی، بلکہ یہ بالمعنی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اور اگلی حدیث دیکھ لیں، کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد. تو اس کے اندر بھی چونکہ عبادت کا ذکر ہے معنوی طور پر، تو اس لیے مصنف نے یہاں پہ شان استنباط پیدا کرنے کے لیے باب میں اس بات ترجمہ کو بالمعنی رکھا ہے، بلفظی ہی قائم نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس بات ترجمہ تین طریقے سے ہوتا ہے. کبھی اس بات ترجمہ بلفظی ہی ہوتا ہے، بلفظ الباب، بلفظی حدیث الباب، اور کبھی بمعنی حدیث الباب ہوتا ہے، اور کبھی اس بات ترجمہ بالقیاس ہوتا ہے، یعنی قیاس کے ذریعے اور اجتہاد کے ذریعے سے اس کو کیا کیا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر دونوں حدیثوں میں جو اس بات ترجمہ ہے وہ معنوی اور بالمعنی ہے. دوسری جو بحث ہے، یہ تو پہلی ہوگی ترجمۃ الباب کے حوالے سے. دوسری جو بحث ہے وہ ہے سند حدیث کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ سند حدیث کے حوالے سے. پہلی جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، اور دوسری جو حدیث ہے اس کو ضعیف کہا گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ پہلی روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، سمجھ آ رہی، اور دوسری جو روایت ہے اس کے اندر کیا ہے، ضعف ہے. پہلی روایت آپ دیکھیں کیا ہے، پہلی کے اندر راوی سارے صحیح ہیں، اس میں ایک راوی آیا ہوا ہے عن ابی سلمۃ، یہ فقہائے سبع میں سے ہیں. کس میں سے؟ فقہائے سبع میں سے. ایک تو فقہائے اربعہ ہے نا جو مشہورہ ہیں، اس کے علاوہ بھی فقہائے سبع کا ایک اصطلاح ہے جس کے اندر 7 فقیہ خاص طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں، یہ انہی میں سے ہے. یہاں پہ یعنی کا لفظ آیا ہوا ہے، پہلی حدیث کے اوپر بحث ہو رہی ہے. کون سا لفظ آیا ہوا ہے؟ یعنی. بلکہ یعنی کو چھوڑے آپ شروع سے ہی آ جائے، حدثنا پر آ جائے. سمجھ آ رہی؟ ادائیگی تحمل حدیث، آپ کو پتہ ہے تحمل حدیث کے کتنے طریقے ہیں؟ 6 طرق کے تحمل حدیث کل کتنے ہیں؟ 6. تحدیث، اخبار، انباء، مناولہ، کتابت، اجازت. تو یہ 6 طریقے ہیں تحمل طرق حدیث کے. عموماً جو استعمال ہوتا ہے طریقہ وہ تحدیث اور اخبار کا ہے. تحدیث اور اخبار امام بخاری، امام مالک کے ہاں جو متقدمین کے ہاں یہ الفاظ مترادفہ میں سے ہیں. متاخرین نے ان کے درمیان کیا ہے فرق کیا ہے کہ استاذ پڑھے تو تحدیث ہے ایک قول، سمجھ آ رہی، اور اگر شاگرد ایک ہو تو حدثنا، اور اگر کئی ہو تو حدثنا، اور اگر ایک ہو تو حدثنی، اور اگر شاگرد پڑھے استاد سنے تو ایک ہو جی اخبرتو، اور اگر کئی ہو تو اخبرنا. سمجھ آ رہی؟ اخبرنی، اخبرنی اور اخبرنا. اور انبانا کا جو لفظ ہے یہ اجازت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. انبانا اگر کتابت کی صورت ہو تو کتبنی ہے، سمجھ آ رہی، اور اگر ویسے ہی وہ مل جائے حدیث تو وجدنی، استاذ کا صحیفہ مل جائے تو پھر وجدنی یا وجدتو فی کتاب فلان، اس قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے تفسیر مصطلح الحدیث میں. بہرحال امام بخاری کے یہاں یہ ایک ہی ہے، اس لیے انہوں نے باب قائم کیا، باب قول المحدثی انبانا و اخبارنا و نبانا، اس قسم کا. اور جن کے یہاں فرق ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ یہ فرق ہے. تو 2 قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ حدثنا اور اخبرنا یہ ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی؟ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. فرق اس صورت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں جب استاذ پڑھے، سمجھ آ رہی، اور اگر شاگرد پڑھے تو پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے حدثنا، سمجھ آ رہی،
حدثنا و اخبرنا دونوں الفاظ مترادفہ میں سے ہے اس صورت کے اندر کہ جب کہ استاذ نے شاگرد کو سنانے کی نیت کی ہوئی ہو، اور اگر نیت نہ کی ہوئی ہو تو اس صورت کے اندر یہ کہا جاتا ہے، جس طرح امام نسائی ابو داؤد کی عادت ہے، قرئ علی الحارث ابن مسکین و انا شاہد، پھر اس قسم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرئ علی الحارث ابن مسکین و انا شاہد، یعنی جب استاذ کے شاگرد کو سنانے کا ارادہ نہ ہو، پھر اگر شاگرد اس حدیث کو نقل کرے گا تو پھر اس الفاظ سے نقل کرے گا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور باقی نیت ہو تو چاہے تحدیث ہو یا اخبار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک قول یہ بھی ہے جو آپ کو بتا دیے، تو ایک متقدمین کا قول کہ الفاظ مترادفہ میں سے ہے، اور متاخرین کا قول کہ ان میں فرق ہے جیسے آپ کو بتا دیا، اور تیسرا قول سما قصد الاسماع او عدمہ، اس کا بھی ہے، وہ ساتھ آپ کو بتا دیے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، پھر یہ جو لفظ ہے تحدیث، اگر شروع میں آئے تو اس طرح لکھا جاتا ہے حدثنا، اور درمیان میں آئے تو صرف نا کی صورت میں۔ ایسے ہی اخبارنا جب شروع میں آئے تو بڑا لکھا جاتا ہے، پورا لکھا جاتا ہے، درمیان میں آئے تو حمزہ اور ساتھ نون الف نا لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسلمہ، لفظ ابن آ گیا ہے، پتہ ہے آپ کو، مذکرین متناسلین علمین کے درمیان ایک ہی سطر کے اندر آ جائے تو اس صورت کے اندر حمزہ گر جاتا ہے، لفظاً بھی اور کتابتاً بھی۔ اور اگر متناسلین نہ ہو بلکہ زوجین ہو مثلاً، تو پھر یہ وہاں پہ کتابتاً نہیں گرتا، کتابتاً نہیں گرتا، سمجھ آ رہی؟ جیسے عبداللہ ابن مالک ابن بجینہ ایک راوی ہے، تو اب دیکھیں ابن بجینہ میں جو ابن ہے اس سے پہلے مالک ہے اور بعد میں بجینہ ہے، تو بجینہ ماں ہے، تو متناسنین کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ زوجین کے درمیان ہے، چونکہ مالک اور بجینہ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، تو یہاں پہ ابن کا لفظ موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی ایک سطر میں ہم نے کہا اگر شروع سطر میں یہ لفظ آ جائے تو تب بھی اس کا حمزہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے، اور یہ ما قبل کی صفت اور ما بعد کے لیے یہ مضاف واقع ہوتا ہے، ما بعد کے لیے یہ مضاف واقع ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لحاظ سے اس کا جو عبارت کے پڑھنے کا طرز ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ابن سے پہلے جو ہے یہ ہوگا وہ موصوف ہو گئی، اس کی صفت ہوگی، اور ما بعد کے لیے یہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلا جو ابن ہے اس کا اعراب ما قبل کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد جتنے بھی ابن آئیں گے وہ عموماً مجرور ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ مجرور۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ابن نے جر دینی ہے ما بعد کو، سمجھ آ رہی؟ اور ما بعد جب مضاف الیہ ہے مجرور ہے تو اس کے بعد جب ابن آئے گا وہ ما قبل کی صفت ہوگی، پھر مجرور ہوتا جائے گا، پھر اگلا پھر مجرور ہو جائے گا، تو اس طرح چکر چلے گا۔ بہرحال قال حدثنا، یہاں پہ قال دوبارہ پڑھنا ہے، خیال رکھنا، قال حدثنا، سمجھ آ رہی؟ عبدالعزیز یعنی، یہاں بل یعنی کا لفظ بڑھایا ہے مصنف نے، یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اہتمام بیان حدیث کی طرف، اور وہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے جو استاذ ہے عبداللہ، انہوں نے اگرچہ عبدالعزیز کے باپ کا نام نہیں ذکر کیا، لیکن میں وضاحتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ عبدالعزیز وہ ہے جو ابن محمد ہے۔ اتنی احتیاط کی ہے محدثین نے کہ انہوں نے سند کے اندر بھی استاذ کے الفاظ کے نقل کی رعایت کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے تو ذہبی کہتے ہیں نا، ان من برکت العلم ان ينسب الى ما قاله، علم کی برکت یہ ہے کہ قائل کی طرف نسبت کی جائے، تدلیس نہ کی جائے۔ تو دیکھیں یعنی بڑھا رہا ہے، یعنی وضاحت کر ابن محمد تو اپنی طرف سے بڑھائی، یعنی ابن محمد، چاہے کل کو اگر کوئی غلطی لگے
تو میری طرف منسوب ہے، میرے استاذ کی طرف منسوب نہ ہو یا حدیث کی طرف منسوب نہ ہو۔ ان محمد یعنی ابن عمرو ان ابی سلمۃ عن المغیرۃ بن شعبۃ۔ دوسری حدیث کی سند دیکھ لیں، مسدد بن مسرحد، مسدد بن مسرحد، یہ جو راوی ہے مسدد، یہ بصرہ کے بڑے فقیہ ہیں، مصنف کے استاذ ہیں بصرہ میں، انہوں نے پہلی مسند لکھی تھی، بات سمجھ آ رہی؟ اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کیا ہے۔ مسدد بن مسرحد ابن مجرحد ابن مسربل ابن مغربل ابن معربل ابن متربل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسکن۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو پٹھانوں کو بھی کام کٹ گیا ہے، گل خان اور سلاو خان اور بطول خان اور شراب خان، خیبر خان۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب سا سلسلہ نسب ہے، لیکن اس کے اندر بڑی ایک لطیفے والی بات ہے۔ ایک تو لطیفہ وہ ہے جس کے اوپر ہم انسے ہیں، لیکن ومن لطائف هذه الاسماء ما صرح به جماعت من شراح الصحیحین وغیرهما من ارباب الطبقات بان هذه الاسماء اذا كتبت وعلقت على محموم كانت من انفع الرقاة۔ سمجھ آ رہی کہ ان کو لکھا جائے اور بیمار آدمی کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو کہتا ہے من انفع الرقاة، یہ بڑا ایک اچھا نفع مند رقیہ ہے، سمجھ آ رہی؟ وجربت، اور یہ مجرب ہے، فکانت کذالک، وقال عاصم انہا رقیۃ للاقرب، بچھو کاٹ جائے تو یہ اس کے لیے رقیہ ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے اس کو پڑھو، لکھو، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک لطائف میں سے ہے، اور یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے تاکہ ایک سند آپ کے سامنے آ جائے کہ اس کی سلسلہ سند کیا ہے، نسب، اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ تعویذ شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر یہ شرک ہوتا تو محدثین کبھی بھی شرکیہ باتوں کو اپنی کتابوں میں درج نہ کرتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، مطلقاً جو تعویذ ہے اس کو شرک نہیں کرنا، ہاں جو شرکیہ تعویذ ہے وہ الگ بات ہے۔ اچھا، آخری بات رہ گئی، اس کے اندر آگے راوی آگے اسماعیل بن عبداللہ، یہ طبقہ سادسہ میں سے ہے اور یہ ضعیف راوی ہے۔ تقریب التہذیب میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ صدوق کثیر الوہم، اور اس کے بعد ہے ان ابی الزبیر، یہ مدلس راوی ہے، تدلیس کرتے ہیں، یہاں پہ ان کے ساتھ ہے، اور مدلس جب راوی ان سے روایت کرے تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ تو پہلی روایت صحیح ہے، دوسری روایت ضعیف ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ فی الحال سند کے حوالے سے یہ بات ہے۔